سب انہی کا غیر، پر دل کی اگر پوچھو۔ سامعین کرام، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت سے متعلق، ختم نبوت سے متعلق سن 1974 کے اندر قومی اسمبلی کے اندر یہ قانون پاس ہوا کہ آپ کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ دار ہو تو فرمایا گیا بالخصوص مرزا غلام احمد قائدیانی اور دیگر انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ یہ پاکستان کے اندر سن 1974 کے اندر علماء مشائخ، قائد اسلامیہ، قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ اشاہ احمد امام نورانی علیہ رحمہ نے کی قیادت اور آپ نے یہ بل پاس کرایا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک بڑا عظیم کام لے لیا، اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے جو بلائی کا کام لے لیا کرتا۔ یہ انسان کی ذاتی طور پر کوئی طاقت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہوا کرتا ہے۔ غالباً 1918 کی بات ہے، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں مرزا غلام احمد قائدیانی کی جو پیروکار تھے ان سے مناظرہ ہوا، تو آپ نے مرزا غلام احمد قائدیانی سے فرمایا کہ تم نبوت کے دعوے دار ہو تو کوئی معجزہ تو دکھاؤ، تو کوئی معجزہ نہ دکھا سکا اور نہ اس پر کوئی دلیل دے سکا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ادنا خادم ہوں، آپ علیہ السلام کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں، لیکن اس قلم سے میں کہتا ہوں، ایک قلم اللہ کے حکم سے لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو فرمایا اللہ کے حکم سے وہ قلم خود بخود چلنے لگا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت، اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے گویا کام لیا، اور مرزا غلام احمد قائدیانی لاجواب ہوا۔ گویا کہ یاد رکھیں مسلمانوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ایک مقام پر نہیں، دو مقام پر نہیں، 4 مقام پر محمد کے نام سے پکارا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہاں آپ علیہ السلام کو آپ کے اسم مبارک محمد سے پکارا گیا۔ دوسرا 4 سپارے میں آپ کو آپ کے اسم مبارک محمد سے پکارا گیا، اور تیسرا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور کہا گیا وآمنوا بما انزل علی محمد۔ تو یہ 4 مقام پر آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی خاص نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پکارا گیا۔ اب کیوں پکارا گیا؟ اس لیے پکارا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام آپ علیہ السلام نے معرفتیں بتائی، اللہ تعالیٰ کی پہچان آپ علیہ السلام نے کرائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عظیم کتاب قرآن عطا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے
اس لیے آپ کے نام نامی اس میں گرامی کے ساتھ آپ کی پہچان کرائی کہ یہ قرآن ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، یہ قرآن خاص آپ کے لیے اور آپ کے بدولت ہم نے یہ قرآن کو نازل کیا، تو اس لیے آپ کی پہچان کرائی۔ ایک دوسرا یہ کہ خاتم النبیین آپ کو قرآن میں فرمایا گیا کہ آپ آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو آپ علیہ السلام کی ارشاد اور قرآن کریم کی ارشاد سے مطابق گویا پتہ چلا آپ آخری نبی۔ دوسرا ارشاد فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ کوئی قصر نبوت کی مثال گویا ایسی ہے کہ ایک شاندار محل کوئی تیار کرے اور اس شاندار محل کی ہر آنے والا تعریف کرے کہ بہت شاندار ہے، لیکن اس کے دیوار کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، اور تعریف کرتے کرتے کہے کہ یہ ایک اینٹ کی جگہ جو خالی ہے اسے بھی پر کر دیا جاتا ہے تو اس کی شان شوکت دوبالا ہو جاتی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قصر نبوت کی وہ آخری اینٹ میں ہوں، اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت کو مجھ پر ختم کیا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ نبی پاک علیہ السلام پر نبوت کے سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا، اور قیامت تک اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ ہاں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو جو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی پاک علیہ السلام کی امتی ہونے کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائیں گے، نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، اگرچہ وہ نبی ہے، لیکن آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی اللہ مجھے آپ علیہ السلام کی امت عطا کر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ امت تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ تو عرض کی یا اللہ اگر ان کی امت نہیں مل سکتی تو اللہ اس نبی کا مجھے بھی امتی بنا دے۔ تو ہمیں بڑی خوش نصیبی ہمارے لیے کہ ہم نبی آخر الزمان کی امتی، ہمیں بڑا اس پر فخر کرنا چاہیے، اور فخر کے ساتھ ہم پر بڑی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت اپنے دل میں رکھیں اور نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ کے اوصاف کو اپنائیں۔ دعا ہے رب کی بارگاہ میں اللہ کریم آپ علیہ السلام کی فیوز و برکات، آپ کی روحانیت سے ہم سب کو استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے